في كتابه العظيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. عزت مآب، ثریا رکاب، گرامی قدر جناب پرنسپل صاحب، میرے معزز بہت مکرم اور آپ سب کے بہت بڑے محسن آپ کے تمام اساتذہ جو یہاں تشریف فرما ہوں گے، میں ان کی خدمت میں ہدیہ سپاس بھی پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کی مختصر مگر بہت قیمتی مجلس میں شریک تمام طلباء اور تمام طالبات کی اس وقت کی تشریف آوری پر میں آپ کی خدمت میں ہدیہ تحسین پیش کرتا ہوں. گرامی قدر پرنسپل صاحب نے اپنی افتتاحی کلمات میں جس محبت کا اظہار کیا، میرا تصور یہ ہے کہ یہ خود ان کے بڑے پن کی دلیل ہے. یہاں کے اساتذہ نے جس محبت کے ساتھ ایک مسافر کا استقبال کیا، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کے استقبال کو ان کی علمی رفعتوں کا ذریعہ بنائے اور ان کے ذریعے سے ان کے طلباء مستقبل میں اونچے منزلوں تک پہنچنے والے بنے، تو ان اساتذہ کے لیے اس سے بڑا اپریشیٹ اور کوئی نہیں ہوگا. اس وقت کی اس گفتگو میں سوچتا رہا کہ مجھے کیا کیا کہنا چاہیے. انسان فطری طور پر غور کرتا ہے کہ جب کہیں گفتگو کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے یا کہیں خطاب کرنے کا تقاضا ہوتا ہے تو فطری طور پر انسان غور کرے گا کہ مجھے کیا کیا کہنا چاہیے، کن باتوں کی ضرورت ہے، کون سی باتیں اس وقت مفید ہو سکتی ہیں، کن کن موضوعات کا انتخاب کیا جانا چاہیے، کن باتوں کے ساتھ ترک کیا جانا چاہیے، اور اس کے بعد پھر انسان غور و خوض کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتا ہے اور کوئی موضوع طے کرتا ہے. اس وقت میرے ذہن میں جو مضامین ہیں ان مضامین کو بہت اختصار کے ساتھ، بہت ہی اجمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور اس سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ اس وقت میری گفتگو کے مخاطب میرے یہاں کے اساتذہ نہیں ہیں، میری اس گفتگو کے مخاطب براہ راست آپ طلباء اور طالبات ہیں. ضمن میں اساتذہ کی خدمت میں بھی چند گزارشات ہو سکتی ہیں لیکن وہ ضمنی ہوں گی اور اصل مخاطب آپ طلباء اور طالبات ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ آپ مستقبل میں ملت کا سرمایہ بننے والے ہیں. مستقبل میں آپ میں سے کوئی افسر ہوگا، مستقبل میں سے آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہوگا، مستقبل میں آپ میں سے کوئی سائنٹسٹ ہوگا، مستقبل میں آپ میں سے کوئی انڈسٹری چلانے والا ہوگا، مستقبل میں آپ میں سے کوئی لائر ہوگا، مستقبل میں سے آپ ہی میں سے کوئی اپنے گھر کا بڑا ہوگا، اپنے بازار کا بڑا ہوگا. غرض مستقبل جس قوم پر کھڑا ہے اس قوم کے ایک نمایاں ترین فرد آپ بھی ہیں. اگر آپ نے اپنی اس وقت کی زندگی کو ٹھیک ڈگر پر ڈال دیا تو یہ آپ کے روشن مستقبل کی ضمانت ہوگی، اور اگر اس وقت آپ کی زندگی کسی غلط راستے پر پڑ گئی تو خدشہ اس بات کا ہے کہ آپ کا مستقبل کسی نہ کسی اعتبار سے تباہ ہو سکتا ہے، اور آپ انسانوں کے لیے اور اپنی ملت کے لیے ایک ایسا ناسور بن سکتے ہیں جس سے خود آپ کی زندگی، آپ کے اہل و عیال کی زندگی اور اس وقت کے قوم کی زندگی کو صرف دکھ ملیں گے، راحت نہیں ملے گی. بہرحال ہم اس وقت ایک تعلیمی ادارے میں ہیں، گورنمنٹ ڈگری کالج شوپیان میں مجھے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے. میں بہت بہت شکر گزار ہوں اپنے پرنسپل صاحب کا، بہت بہت شکر گزار ہوں اپنے ان تمام اساتذہ بھائیوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان نوجوانوں کا جنہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا. ظاہر ہے میں یہاں سے درخواست تو نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے فلاں جگہ پروگرام کرنے کا موقع دیا جائے. جن بھائیوں نے اپنے ذاتی جذبے سے یہ درخواست پرنسپل صاحب کی خدمت میں پیش کی، ایک نازک علاقے کے ایک اونچے عہدے پر طرح طرح کی ریزرویشنز اور تحفظات کے باوجود ان کا قبول کر لینا، اجازت دینا، میں ان کی طرف سے اس کو اپنی پر احسان مانتا ہوں. اگر بالفرض یہ فرماتے کہ نہیں صاحب یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اس میں پرائیویٹ پروگرام نہیں کیا جا سکتے ہیں، ان کو اپنے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے رد کرنے کا مکمل اختیار تھا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایمانی جذبے، اپنی اسلامی جذبے، اپنی حمیت دینی اور اپنے
صالح فکر کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ قبول فرمایا بلکہ تحسین کے ساتھ آمد کو یقینی بنایا اور اتنے اچھے حوصلہ افزائی کے الفاظ کے ساتھ مجھے یہاں کھڑا ہونے کا موقع عطا فرمایا. میں بہت شکر گزار ہوں. حضرات گرامی، تعلیمی ادارے میں 3 چیزیں ہوا کرتی ہیں. ایک ہے وہ نصاب جو پڑھایا جا رہا ہے، اور ایک ہے وہ افراد جو پڑھانے والے ہیں، اور ایک ہے وہ افراد جو پڑھ رہے ہوں. اس وقت تعلیمی نصاب کے بارے میں تو گفتگو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تعلیمی نصاب بنا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، اس میں ہم کسی تبدیلی کے مالک نہیں ہیں. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اس میں کوئی چینج کریں. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اس تعلیمی نصاب میں کم سے کم مورل ایجوکیشن کا کوئی جو شامل کر سکیں جس کے نتیجے میں یہ نوجوان نسل حقیقی انسان بن سکیں، صحیح مسلمان بن سکیں. اس لیے تعلیمی نصاب تو اس وقت موضوع گفتگو نہیں ہے. لیکن ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ انشاءاللہ آپ کو مستقبل میں کام دے گی، کہ یہ جو اس وقت دنیا میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے الگ الگ شعبے ہیں، اسلام اس کی تقسیم نہیں ہے. اور یہ ساری تقسیم شروع ہوئی ہے تب سے جب بر صغیر پر انگریزوں کا اقتدار آیا. اس سے پہلے تعلیمی نظام جو ہوا کرتا تھا، جیسے اندلس میں، جیسے دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی جامعہ القرویین ہے جو جارڈن میں ہے، مراکو میں ہے. دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی مراکو میں ہے، مراکش میں، جس کا نام ہے جامعۃ القرویین. وہ غالباً 2ری یا 3ری صدی کی یونیورسٹی ہے اور آج تک وہ چالو ہے. اور اس یونیورسٹی کی عظیم ترین شخصیات پیدا ہوئی ہیں، جیسے فلسفیوں میں علامہ فارابی. سوشل سائنس کا امام مانا جاتا ہے علامہ ابن خلدون، اسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے اور وہاں انہیں پڑھایا بھی ہے، اور آج تک ان کی چیئر وہاں موجود ہے. بلکہ وہ جگہ بھی بتائی جاتی ہے، اس جگہ بیٹھ کر ابن خلدون نے پڑھایا، اس جگہ بیٹھ کے ابن سینا نے پڑھا، اس جگہ بیٹھ کر کے فارابی نے فلسفہ پڑھایا. وہ یونیورسٹی اور اس کے بعد جو ہمارا تعلیمی نظام تھا، اس میں دین اور دنیا کی تقسیم کا کوئی تصور نہیں تھا. بلکہ ہوتا یہ تھا کہ شروع میں تعلیم شروع ہو جاتی تھی، اس میں دین بھی ہوتا تھا، دنیاوی تعلیم بھی ہوتی تھی. اس وقت کی مروجہ تعلیم میں مثلاً گرامر، مثلاً لنگویج، مثلاً ادبیات، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی بنیادی ضرورت کی چیزیں یہ ایک ساتھ چلتی تھی. اور 10ویں یا 12ویں کلاس میں جا کر کے پھر تقسیم ہو جاتا تھا. جس آدمی کو دینی تعلیم میں اسپیشلائزیشن کرنا ہوتا تھا وہ دینی تعلیم کا کوئی رخ اختیار کرتا تھا، اور جس انسان کو کسی اور شعبے میں جانا ہوتا تھا تو کوئی میتھ لے لیتا تھا تو البیرونی جیسا انسان بنا، کوئی میڈیکل سائنس لیتا تھا تو ابن سینا اور ابن بیطار اور علامہ ابن قاسم زہراوی جیسا انسان بنا. آپ کو معلوم ہوگا شاید کہ ابن سینا فادر آف میڈیسن مانا جاتا ہے، ابوالقاسم زہراوی فادر آف سرجری مانا جاتا ہے، البیرونی فادر آف میتھ مانا جاتا ہے، اور اس طرح کے ہزاروں ہیں. فارابی فلسفے کا امام مانا جاتا ہے. غرض یہ کہ ایک نظام تعلیم چلتا تھا، آگے چل کر کے وہ تقسیم ہو جاتا تھا. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آج آپ میٹرک تک تمام مضامین لے کر کے چلتے ہیں، اور میٹرک کے بعد آپ کو چوز کرنا ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی شخص میڈیکل لیتا ہے، کوئی نان میڈیکل لیتا ہے، اور آگے چل کر کے پھر کوئی ادبیات لیتا ہے، کوئی سائنس لیتا ہے، کوئی سوشل سائنس لیتا ہے. پھر سائنس اگر کسی نے لے لیا تو پھر سائنس میں سے بھی انتخاب کرنا ہوتا ہے. آگے چل کر کے آپ یا تو کیمسٹری میں جاتے ہیں یا فزکس میں جاتے ہیں، کسی ایک شعبے میں. بس ٹھیک اسی طرح سے دینی تعلیم کا نظام اور دنیوی تعلیم کا نظام ایک ساتھ چلتا تھا، اور آگے چل کر کے وہ کسی ایک شعبے میں جا کر کے اسپیشلسٹ بن جاتا تھا. مگر سب کا دینی مزاج ایک جیسا ہوتا تھا. ایک طرف سے امام محمد فقہ کا امام، اس کی دینی شخصیت بھی ویسے ہی ہے. اس کے مقابلے میں ابن سینا اپنے وقت کا بہت بڑا فلسفی، اس کا انداز زندگی، اس کا طرز حیات، اس کی عبادت کا مزاج، اس کے پاک دامن بالکل ویسے ہے. بس فرق یہ ہے کہ وہ فقیہ ہے اور یہ فلسفی ہے. ایک محدث بنتا تھا اس کی زندگی، اور ایک فلسفی ہوتا تھا اس کی زندگی بالکل سیم زندگی ہوتی تھی، کوئی فرق نہیں ہوا کرتا تھا. اس کے بعد یہ سلسلہ تعلیم کا چلتا رہا. اس سلسلہ تعلیم میں اسی سلسلہ تعلیم سے محدث پیدا ہوتے تھے، اسی سلسلہ تعلیم سے فقیہ پیدا ہوتے تھے، اسی سلسلہ تعلیم سے قانون داں پیدا ہوتے تھے، اسی سلسلہ تعلیم سے کوئی فلسفی بنتا تھا، کوئی سائنٹسٹ بنتا تھا، کوئی سوشل سائنس پڑھانے کا امام بنتا تھا، جیسے ابن خلدون، جیسے ابن سینا، جیسے ابن بیطار، جیسے ابوالقاسم زہراوی، جیسے فارابی اور دوسری شخصیات. بعض میں جب زمانہ وہ آ گیا
کہ مسلمانوں کا سیاسی اقتدار زوال کی طرف مڑ گیا، اندلس کی اسلامی ریاست کا خاتمہ ہو گیا اور عیسائیت پر وہاں غلبہ ہوا اور برصغیر پر انگریزوں کا قبضہ ہوا، تو اس کے بعد پھر دینی تعلیم کے تمام راستے بند کر دیے گئے اور جہاں ایک ایسا نظام تعلیم رائج کر دیا گیا جس میں دین کو بالکل خارج کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر برصغیر کے مسلمان مجبور ہو گئے کہ خود اپنی دینی تعلیم کا کوئی انتظام کریں، اور اس بنیاد پر بر صغیر کے علماء نے اپنے ایسے مدرسے قائم کیے جن مدرسوں میں صرف دینی تعلیم پڑھائی جاتی تھی۔ اصل میں ہمارا نظام تعلیم وہ نہیں تھا، اصل میں ہمارا نظام تعلیم اتنا جامع نظام تعلیم تھا جس میں ایک طرف سے حدیث ہوگی، دوسری طرف سے میتھ ہوگا، ایک طرف سے فقہ ہوگا، دوسری طرف سے سائنس ہوگی، ایک طرف سے ادب ہوگا، دوسری طرف سے تعمیر سیرت کے مضامین ہوں گے، تمام ایک ساتھ چلا کرتا تھا۔ لیکن جب انگریزوں کا اقتدار آیا اور انہوں نے صرف عصری علوم کو جگہ دی اور دینی علوم کو بالکل خارج کر دیا، اور لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ میں ایک ایسا نظام تعلیم شروع کرنے والا ہوں کہ جس کے نتیجے میں یہاں کے لوگ ذہنی طور پر انگریز بن جائیں گے، جسمانی طور پر یہاں کے لوگ ہوں گے، اور ذہنی فکری طور پر یہ مسلمان باقی نہیں رہ سکیں گے۔ اس کے رد عمل میں یہاں سے جب مسلمانوں نے اپنا نظام تعلیم کھڑا کیا تو ایک نظام تعلیم تو وہ شروع ہوا جو سر سید احمد خان نے شروع کیا، اور دوسرا نظام تعلیم وہ جو مدارس کی شکل میں وجود میں آ گیا، جیسے دیوبند کا مدرسہ، جیسے ندوے کا مدرسہ، جیسے سہارنپور کا مدرسہ، اور بر صغیر کے ہزاروں وہ مدارس جنہوں نے صرف اسلامی تعلیم کی حفاظت کے لیے ایسے ادارے قائم کیے جس میں صرف اسلام پڑھایا جاتا تھا۔ گویا ایک مجبوری کی صورتحال میں یہ نظام تعلیم وضع کیا گیا، ورنہ اصل ہمارا نظام تعلیم تقسیم کا علمبردار نہیں تھا۔ تعلیم ہے، اس میں دین بھی ہوگا، اس میں مروجہ علوم بھی ہوں گے۔ اسی نظام تعلیم سے ایک شخص شاعر بنتا تھا، اسی نظام تعلیم کے نتیجے میں آگے کوئی شخص محدث بنتا تھا۔ بہرحال اب اس وقت کا دور جس میں عصری علوم پڑھائے جانے والے اداروں میں دینی تعلیم اور اخلاقی تعلیم کا کوئی عنصر نہیں ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت کی نوجوان نسل جیسی بننی چاہیے ویسی وہ بن نہیں پا رہی ہے۔ میں یہ بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے سماج میں دفتروں کے اندر کرپشن ہے، وہ کرپشن آخر کہاں سے شروع ہوا ہے کہ جب نظامی تعلیم میں اخلاقی عنصر باقی نہیں رکھا گیا تو آگے چل کر کے بچے سے کیسے امید کی جائے گی کہ وہ آگے چل کر کے ایک آنیسٹ انسان بن کر کے افسر ہوگا، ایک آنیسٹ انسان، ایک آنیسٹ قسم کا ڈاکٹر ہوگا، ایک آنیسٹ قسم کا لائر ہوگا۔ اس لیے کہ نظام تعلیم کے پورے اس عرصے میں اس کو تصور ہی نہیں دیا گیا گناہ کیا چیز ہے، اس کو تصور ہی نہیں دیا گیا کہ خرابی کیا چیز ہے، کس چیز سے بچنا چاہیے۔ پورا نظام تعلیم خالص مادیت پر کھڑا ہے۔ ہر شخص کے ذہن میں ہے کہ مجھے دولت زیادہ کمانی ہے، ہر شخص کے ذہن میں مجھے ہائی فائی بننا ہے، اور ہائی فائی بننے کا مطلب صرف یہ ہے زیادہ زیادہ پیسے مجھے کمانے ہیں، اور اس کے بعد پھر مجھے شاندار حویلیاں بنانی ہیں، لیٹسٹ قسم کی گاڑیاں لانی ہیں اور دولت جمع کرنی ہے، چاہے اس کے لیے مجھے قوم کو بیچنا پڑے، چاہے اس کے لیے مجھے سکنڈل کرنے پڑیں۔ اس نظام تعلیم میں کہیں بھی اخلاقیات، انسانیت، اصول پسندی اور ترحم، وہ صفات جو اخلاقی صفات ہوا کرتی تھی، وہ صفات چونکہ نہیں ہیں، اس لیے اگر کوئی انسان بعد میں اخلاقی اوصاف پر قائم ہے وہ اپنی ذاتی شرافت کی بنیاد پر یا اپنی خاندانی اثرات کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے، ورنہ تو نظام تعلیم کی بنیاد پر کوئی انسان شریف بن سکے، نظام تعلیم کی بنیاد پر کوئی انسان قوم کے لیے رحمت بن سکے، اس کی توقع نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ نظام تعلیم میں کہیں نہیں بتایا جا رہا ہے کہ صاحب والدین کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، قوم کے ساتھ شفقت کیسے برتنی چاہیے۔ ایک ڈاکٹر کو پورے نظام تعلیم میں کہیں نہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے پیشنٹ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ ڈاکٹروں کی اکثریت اس وقت صرف یہ نقطہ نظر لیے ہوئے ہے کہ صاحب مجھے پیسہ زیادہ سے زیادہ کمانا چاہیے، چاہے اس کے لیے مجھے بیمار کو غلط ٹیسٹ کرانے پڑیں، چاہے بلا ضرورت کی سرجری کرنی پڑے، بلکہ وہ بھی ڈاکٹر ہے کہ جو کسی ایسے بیمار کو جس کو بظاہر کوئی تکلیف نہیں ہے اس کا پیٹ پھاڑ کر کے اس کی کڈنیاں نکال کر کے بیچ دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو دوائیاں، اس کے سٹچ لگا کر کے دوائیاں مفت دیتا ہے۔ پیشنٹ بیچارہ خوش ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھ پر بڑی مہربانی کی، مفت دوائیاں دی، سرجری کا پیسہ بھی نہیں لیا، حالانکہ اندر سے اس کی کڈنی وہ بک چکی ہوتی ہے، وہ بھی انسان ہی ہے۔ بہرحال نظام تعلیم کی درستگی یہ صرف کسی ایک کالج کا کیس نہیں ہے، بلکہ پورے نظام تعلیم کے سامنے ایک سوال ہے کہ اے نظام تعلیم چلانے والے افراد، آپ ان بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ صرف مادیت پرست یا انسان؟ اور اگر انسان بنانا چاہتے ہیں تو انسان بننے کے لیے اخلاقی تعلیم لازم ہے، اس کے بغیر انسان صحیح انسان نہیں بن سکتا، چاہے کسی اونچی سے اونچی کرسی پر کیوں نہ پہنچ جائے، وہاں پہنچ کر کے انسان قسم قسم کے سکنڈل کرتا ہے۔ اس لیے نظام تعلیم وضع کرنے والے تمام شخصیات، چاہے وہ گورنمنٹ سطح پر ہوں،
چاہے وہ پرائیویٹ سطح پر ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ سکول چلانے والے افراد ہوں، چاہے وہ کوچنگ سینٹر چلانے والے افراد ہوں، اور چاہے وہ نصاب تعلیم وضع کرنے والے پالیسی میکر ہوں، ان کے سامنے ایک سوال ہے، اور یہ ہم سب کی طرف سے سوال ہے کہ آپ انسانوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ جیسا آپ چاہیں گے ویسا بنیں گے، ویسا نظام تعلیم ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان اتنے اچھے انسان بنے کہ اگر یہ ڈاکٹر ہوگا تو ڈاکٹر کمانے سے زیادہ رحم دل ہو، اگر یہ افسر ہوگا تو یہ لوگوں کا خدمت گزار ہو، نہ کہ اپنی کرسی کو پیسہ جمع کرنے کا ذریعہ بنانے والا ایسا فرد نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات، اس ٹاپک پر میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا، اس کے مختلف اور پہلو ہیں، لیکن میں اس کو نظر انداز کر کے دوسری طرف آتا ہوں، اور وہ دوسرا اہم ترین عنصر جو کسی تعلیمی ادارے میں ہوتا ہے وہ ہے حضرات اساتذہ کرام۔ استاد کا مقام اسلامی معاشرے میں اتنا اونچا کہ سب سے اونچا استاد کا مقام ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو استاد کہا، آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بن کر کے دنیا میں آیا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، وعلمک ما لم تکن تعلم، سکھایا، اور اس کے بعد حکم بھی دیا وقل رب زدنی علما، اور آپ بار بار کہتے رہے یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو جس کیٹیگری کا امام محمد الرسول اللہ، اسی کیٹیگری میں وہ استاد شامل ہوتا ہے جو استاد کی کرسی پر بیٹھ کر کے بچوں کو پڑھانے بیٹھتا ہے، چاہے بعد میں وہ پڑھانے والا کیا پڑھا رہا ہے یہ بات کا سوال ہے، اور اس کی نیت کیا ہے یہ بات کا سوال ہے، فی الحال اس کے ہاتھ میں وہ منصب آ گیا جس منصب پر بیٹھ کر کے وہ اس نئی نسل کی تعمیر کا کام انجام دے سکتا ہے، اس نئی نسل کو صحیح راستے پر ڈال سکتا ہے۔ والدین تو بچوں کی جسمانی تربیت کرنے والے ہیں، لیکن استاد وہ شخصیت ہے جو اس انسان کی فکری تربیت کرنے والا ہے۔ اس انسانی تاریخ اور اسلامی تاریخ میں جتنی عظیم شخصیات پیدا ہوئی ہیں وہ والدین کی مہربانی سے نہیں، اساتذہ کی مہربانی سے۔ جس شخص پر ہم فخر کر سکتے ہیں، مثلا ہم اقبال پر اگر فخر کرتے ہیں تو اقبال کو نور محمد نے تیار نہیں کیا، اور اس اقبال کو میر حسن نے تیار کیا۔ میر حسن اقبال کا استاد ہے، نور محمد اقبال کا والد ہے، تو اقبال اگر اقبال بنا ہے تو میر حسن کے ذریعے سے بنا، نہ کہ نور محمد کے ذریعے۔ آپ کو معلوم ہوگا نور محمد صاحب اقبال کے والد تھے، عطا محمد اقبال کے بڑے بھائی تھے، اور میر حسین مولوی میر حسین اور ارنالڈ اقبال کے اساتذہ میں سے تھے۔ تو اقبال بنا ہے میر حسن اور ارنالڈ کے ذریعے سے، اور اگر صرف وہ نور محمد کے پاس میں رہتے تو استاد سے وہ کسب فیض نہ کرتے تو اقبال نہیں بن سکتا تھا۔ سر سید احمد خان اسلام تعلیمی دنیا میں مشہور ترین شخصیت ہے، تقریباً ہر تعلیمی ادارے میں ان کا فوٹو لگا رہتا ہے۔ یقیناً وہ شاگرد، ان کو ان کے والد نے سر سید نہیں بنایا، وہ شاگرد تھے مولانا مفتی صدر الدین آزردہ کے، جو حسن اتفاق ہے وہ کشمیر کے تھے۔ تو کشمیری انسان کا شاگرد ہے سر سید احمد خان، جس نے بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی، جس کی ابتدا کی گئی تھی، علی گڑھ یونیورسٹی کا نام رکھا گیا تھا ابتدا میں مدرسۃ العلوم، اور اس کے بعد اس کا نام رکھا گیا اینگلو عربک اورینٹل کالج، اور آگے چل کر کے وہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بنی ہے۔ تو سر سید احمد، اس کے بعد سر سید کی ساری ٹیم، جس میں نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، ڈپٹی نذیر احمد، منشی ذکاء اللہ، مولانا الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، پروفیسر ارنلڈ، مولوی عبدالسمیع وغیرہ حضرات، جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کو بام عروج تک پہنچایا۔ اور ایک مرتبہ ایک فورم یہ کوشش کر رہا تھا کہ ہم علی گڑھ سے بڑی والی یونیورسٹی بنائیں گے، کیمپس کے اعتبار سے، سٹاف کے اعتبار سے، تو انہی میں سے ایک صاحب نے کہا کہ علی گڑھ سے بڑی یونیورسٹی بنائی جا سکتی ہے تعمیرات کے اعتبار سے، مگر علی گڑھ کی ہسٹری کہاں سے لائیں گے آپ؟ علی گڑھ کی تاریخ علی گڑھ کی تاریخ ہے۔ تو سر سید احمد خان کسی استاد کے شاگرد تھے جس کے نتیجے میں اس مقام تک پہنچے۔ ہمارے ہاں علم حدیث ہے، علم حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین فی الحدیث مانے جاتے ہیں۔ ان کے اساتذہ کا نام بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن اگر ان اساتذہ سے انہیں نہیں پڑھا ہوتا تو امام بخاری نہیں بن سکتے تھے۔ ان کے تو والد تھے بھی نہیں، والد تو بچپن میں وفات پا گئے تھے، بلکہ امام بخاری کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد اسماعیل دنیا سے جا چکے تھے۔ امام بخاری کے والد کا نام اسماعیل تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد کا نام بھی لوگوں کو معلوم نہیں، اور والد نے ان کو ابو حنیفہ نہیں بنایا بلکہ اساتذہ نے اس کو ابو حنیفہ بنایا۔ تو جتنی عظیم شخصیات ہیں وہ عظیم شخصیات اساتذہ کی محنت اور قربانیوں کے نتیجے میں عظیم شخصیات بنتی ہیں۔ اس لیے میں یہاں کے اساتذہ سے درخواست کروں گا کہ آپ کے سامنے یہ نئی نسل ہے، جیسے آپ یہ چاہیں گے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی با کردار،
قابل اور قوم کے لیے رحمت بنے اور گھر کے لیے وہ نور بنے. بس ٹھیک اسی طرح سے ان بچوں کے بارے میں آپ کے جذبات ہونے چاہیے کہ میرے پاس پڑھنے والا طالب علم، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ طالب ہے یا طالبہ ہے، اس کا فیوچر علم کے اعتبار سے، قابلیت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے مثالی کردار ہونا چاہیے. خصوصاً آج کے اس عہد میں، جس عہد میں ہماری نوجوان نسل انتہائی تباہی کی طرف جا رہی ہے، جتنی خرابیاں کبھی ہم پڑھا کرتے تھے کتابوں میں، وہ ساری خرابی اس وقت نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں ہیں. اگرچہ مجھے بہت خوشی کے ساتھ اس بات کا اظہار کا موقع مل رہا ہے، میں بہت یونیورسٹیوں میں گیا ہوں، بہت سارے کالجوں میں مجھے بیان کرنے کا موقع ملا، سری نگر کے بڑے بڑے کالجوں میں، وومین کالج میں بیان کرنے کا موقع ملا، مگر اتنا اچھا منظر مجھے کہیں نظر نہیں آیا جتنا اچھا یہاں کا، خاص طور پر یہاں کی بچیوں کا ہے، کہ جن کے سروں پر سفید حیا کی چادر لٹکی ہوئی ہے. یہ غالباً پرنسپل صاحب کے اور یہاں کے سٹاف کے اس دینی مزاج اور اس اعلیٰ ترین اخلاقی قدر کا مظاہرہ ہے کہ یہاں کے بچے اس حال میں ہیں. ورنہ میں نے ننگی سے ننگی بچیاں بھی دیکھی ہیں، سیکنڈ ٹائر پہنتے ہوئے لڑکی دیکھی ہیں، اور وہ کالج میں نے دیکھے ہیں جہاں ایک ایک کے نہ جانے کتنوں کے ساتھ غلط تعلقات ہوتے ہیں. تو میں اساتذہ کی خدمت میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ حضرات اساتذہ، آپ کی خدمت میں والدین نے اپنے جگر گوشے ڈال دیے. ٹھیک ہے آپ میں سے کوئی میتھ پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے آپ میں سے کوئی سائنس پڑھا رہا ہے، مگر اس سے پہلے آپ مسلمان ہیں، اس سے پہلے ایک بااخلاق انسان ہیں، اس سے پہلے آپ سوسائٹی کے معزز ترین فرد، بلکہ ہمارے سماج کے سب سے قیمتی انسان ہیں، اور آپ کے پاس ایک معصوم سامنے ہے. آپ میتھ پڑھانے سے پہلے اس کے اخلاق کی طرف بھی توجہ دیں. آپ ہسٹری پڑھانے سے پہلے اس کے اخلاقیات کی طرف، اور عربی لینگویج یا جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہوگا، اس سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ آپ بڑی ہمدردی کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس، چاہے وہ میل اسٹوڈنٹ ہو یا فیمیل اسٹوڈنٹ، ان کی اخلاقی تربیت کی طرف ضرور توجہ دیں. اگر آج کا ہمارا اساتذہ کا طبقہ آج کی نئی نسل کی اخلاقی تربیت کی طرف توجہ نہیں دے گا تو یقیناً یہ سماج ایک بہت بڑے دلدل میں جا کر کے تباہ ہونے والا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہی وہ نسل ہے، اگر وہ اس ٹین ایج کے اندر بگڑ گئی، اگر یہ آوارگی کا شکار ہو گئی، اگر یہ ناقابل بن گئے، اگر یہ ڈرگز کا شکار ہو گئے، اگر یہ شراب نوشی میں پھنس گئے، اگر یہ آپس کے غلط غیر اخلاقی روابط میں مبتلا ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے مستقبل میں جب ان میں سے کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی افسر ہوگا، کوئی کسی اور شعبے کے اندر ہوگا، کوئی بازار میں بیٹھ کر دکانداری کر رہا ہوگا، تو ان سے کیا چیز سامنے آ جائے گی جب ان کی ٹین ایج بد اخلاقی کے ساتھ گزر رہی ہے اور اسی حال میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، تو ان کا ذہنی سانچہ کیا بنا، ان کا اخلاقی کردار کیسا بنا، اور اس کے بعد پھر انسانوں کے لیے وہ. تو حضرات اساتذہ، میں درخواست کروں گا کہ آپ انتہائی رحم دلی کے ساتھ، درد دلی کے ساتھ، جیسے اپنے بچے کو چاہتے ہیں میرا بچہ قابل بھی ہو، با اخلاق بھی ہو، با کردار بھی ہو، وہ میرے لیے مصیبت نہ بنے، میرے لیے رحمت بنے، بس ٹھیک اسی طرح سے اپنے سٹوڈنٹس، چاہے وہ آپ کسی بھی سبجیکٹ کے پڑھانے والے ہوں، اپنے سٹوڈنٹس کے متعلق ضرور یہ احساسات رکھیں اور ان کی اخلاقی تربیت پر توجہ رکھیں. اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کلاس میں بیٹھا ہوا بچہ کسی غلط راستے کی طرف جا رہا ہے، کلاس میں شریک کوئی بچی کسی غلط راستے کی طرف جا رہی ہے، آپ اپنے اخلاقی ذمہ داری سمجھ کر ان سے کہیے بیٹا تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے. میرے دوستوں میں سے ایک سی جی صاحب ہیں، سیشن جج، انہوں نے خود مجھے بتایا، کہنے لگے جب میں جموں میں جب پڑھ رہا تھا، میں ایک مرحلہ وہ آ گیا کہ میں غلط تعلقات میں مبتلا ہو رہا تھا، ابھی آغاز ہی ہوا تھا، میرے ٹیچر نے محسوس کر لیا، مجھے بلا کر کے پہلے نرمی سے سمجھایا، بیٹا تم جس راستے کی طرف جا رہے ہو وہ بہتر راستہ نہیں ہے، تم سنبھل جاؤ. لیکن میں ان کی اس تنبیہ سے سنبھل نہ سکا، میں اس راستے پر چلتا رہا. وہ خفیہ مجھ پر نظر رکھتے رہے. ایک دن مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور پہلے مٹھائی کھلائی، اس کے بعد میری پٹائی کی اور دونوں طرف تھپڑ مار کر کے کہا تو میرے لیے ایسا ہے جیسا میرا بیٹا ہے، میں نے تجھے مٹھائی کھلائی اس لیے تو مجھے پیارا ہے، اور اب میں نے تجھے تنبیہ کی ہے اس لیے کہ میں نہیں چاہتا ہوں تو بگڑ جائے. اگر آئندہ میں نے وہ ساری باتیں دیکھ لی جس کی طرف میں دیکھ رہا ہوں اور تو چھپ نہیں سکتا مجھ سے، تو پھر اس کے بعد اس سے بڑی سزا لگ جائے گی. یہ لڑکا کہتا ہے کہ یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت کان پکڑے اور اس کے بعد اس راستے کو میں نے چھوڑ دیا. ادھر سے بہت ذہین تھے اور اس کے بعد پھر آج وہ ایک اونچے عہدے پر ہیں، جج ہیں، اور وہ کہتے ہیں فلاں ٹیچر جو غیر مسلم تھا، اس ٹیچر کے اس تھپڑ نے مجھے غلط راستے سے بچا لیا، ورنہ میں تو ڈوب گیا تھا. تو حضرات اساتذہ، آپ کی یہ بچے آپ کی قوم کے، آپ کی ملت کے وہ بچے ہیں جو مستقبل میں ہمارا سرمایہ بننے والے ہیں. آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ مستقبل کا ایک باکردار انسان ہو، یہ کرپٹ نہ بنے، یہ بے حیا نہ ہو، یہ لٹیرا نہ بنے، یہ قوم کو بیچنے والا نہ ہو، یہ صرف مادیت پرست نہ ہو،
یہ دفتروں میں بیٹھ کر کے قانون کا غلط نفاذ کر کے لوگوں پر ظلم کرنے والا نہ ہو، یہ بے حسی کا شکار نہ ہو، اس کا کردار اتنا پختہ بنے کہ آگے چل کر کے کسی باہر کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جائے، وہاں اپنے کردار کو بچا کر کے رکھے۔ ایسا کردار اس کا بن جانا چاہیے۔ اگر ہمارے اساتذہ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھ کر کے ان طلباء پر اس پہلو سے بھی محنت کریں گے تو یقیناً ان اساتذہ کا بہت بڑا کرم ہوگا، اگرچہ ان کی ڈیوٹی یہ تو نہیں ہے کہ صاحب آپ حساب کے ساتھ ساتھ اپنے ان اسٹوڈنٹس کی اخلاقی تربیت کریں۔ استاد کہہ سکتا ہے کہ صاحب میں حساب پڑھانے میں میتھ پڑھانے کی تنخواہ لیتا ہوں، آگے میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ یہ کیسے بنتے ہیں۔ سائنس پڑھانے والا کہہ سکتا ہے کہ صاحب میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ بچے ٹھیک ہیں یا غلط راستے پر جا رہے ہیں، میری ذمہ داری تو اتنی ہے کہ میں اپنا سبجیکٹ ٹھیک طرح سے پڑھاؤں گا۔ اس کے بعد یہ سنبھلتے ہیں یا سدھرتے ہیں، بگڑتے ہیں یا خراب ہوتے ہیں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ یقیناً وہ یہ کہہ سکتے ہیں، مگر آپ ایک ملازم ہونے سے پہلے ایک مسلمان ہیں، ملازم ہونے سے پہلے آپ انسان ہیں، اور آپ کی چاہت ہونی چاہیے کہ یہ نئی نسل قوم کے لیے امیدوں کا سرمایہ بن جائے، یہ نور کا پتلا بن جائے، یہ پھول بن جائے نہ کہ کانٹے بن جائیں۔ اور اگر یہ بچہ کامیاب ہوتا ہے تو زندگی بھر یہ کہتا رہے گا فلاں سر ہیں جس نے مجھے یہ چیز پڑھائی، میرے اندر قابلیت پیدا ہوئی، فلاں میرا استاد ہے جس نے میری اخلاقی تربیت کی اور بار بار کلاس کے اندر تنبیہ کرتے رہتے تھے۔ آج بھی استاد جب یہ دیکھتا ہے میرا شاگرد کسی اونچے مقام پر پہنچا، اس کا سینہ پھول جاتا ہے، وہ فخر کرتا ہے یہ میرا پڑھایا ہوا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی انسان ناقابل ہوتا ہے، استاد پسند ہی نہیں کرتا یہ کہتے ہوئے کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے۔ قابل طالب علم پر استاد بھی فخر کرتا ہے اور ناقابل پر استاد بھی آنکھیں میچ دیتا ہے، اور یہ پسند ہی نہیں کرتا یہ کہنا کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے۔ قابل کو تو ہر ایک اپنانا چاہتا ہے اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے فلاں صاحب کہنے لگا میرا اسٹوڈنٹ ہے، میں نے اسے پڑھایا ہے، مجھ سے اس نے یہ چیز سیکھی ہے۔ ابھی قریب کے زمانے میں ایک شخصیت گزری ہے جس کا نام تھا ڈاکٹر حمید اللہ۔ یہ فرانس میں رہتے تھے، رہنے والے ہندوستان کے حیدرآباد کے تھے۔ حیدرآباد جامعہ عثمانیہ میں انہوں نے لا کی ڈگری کی، اس کے بعد پھر اسلام کا بین الاقوامی قانون، اس پر ڈگری لینے کے لیے وہ فرانس چلے گئے۔ ملبورن یونیورسٹی میں انہوں نے تھیسس لکھی، اور اسلام کا بین الاقوامی قانون اور مسلمانوں غیر مسلم کے تعلقات کی اسلامی بنیادیں کیا ہیں اس پر انہوں نے تھیسس لکھی، اور اس کے بعد پھر ان کو وہیں پی ایچ ڈی دی گئی، پھر اس کے بعد ایک اور تھیسس لکھی، اس کے بعد ان کو ڈی لیٹ کی ڈگری دی گئی۔ اس کے بعد پھر حمید اللہ صاحب واپس نہیں آ سکے، وہیں فرانس میں رہے، ساری زندگی وہیں انہوں نے کام کیا۔ اپنی محنت سے تقریباً 7 زبانیں انہوں نے سیکھی، ان 7 زبانوں میں اسلامی لٹریچر تیار کیا۔ فرانس لینگویج میں انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا، فرانس لینگویج میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوان آیات لکھی۔ جرمنی کی طرف سے حدیثوں پر ایک اٹیک کیا گیا تھا، کوئی عالم اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ جرمن لینگویج میں اٹیک کیا گیا تھا۔ حمید اللہ صاحب نے صرف اس اٹیک کا جواب دینے کے لیے جرمنی زبان سیکھی، اور اس کے بعد پھر اس کا جواب لکھا، اور میونخ یونیورسٹی سے جو حملہ ہوا تھا حدیث کے خلاف اس کو دفن کر دیا حمید اللہ صاحب نے۔ ڈاکٹر حمید اللہ ساری زندگی وہاں فرانس میں رہے، اور اتنی مشکل زندگی وہاں اس شخص نے گزاری ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں ہندوستان یا پاکستان سے چاول منگواتا ہوں، وہیں سے مونگ کی دال منگواتا ہوں، اس میں صرف نمک ڈال کر کے کھاتا ہوں، اس کے علاوہ میں کوئی چیز نہیں کھاتا، اس لیے کہ یہاں کی ہر چیز مشکوک ہے، ہر چیز میں خنزیر کی چربی ڈالی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے یہاں کا بریڈ جو ہے وہ بھی ناپاک ہو سکتا ہے یہاں کے آئل جو ہے وہ بھی ناپاک ہو سکتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ سے یہ چیزیں تیار کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے کھانا نکاح بھی نہیں کیا، اور ساری زندگی اسی حال میں گزاری ہے۔ 50,000 کے قریب لوگ اس کے ہاتھ پر مسلمان بنے۔ اسی طرح کے تعلیمی ادارے سے وہ بھی نکل کر آئے۔ حیدرآباد کے سکول میں انہوں نے پڑھا، اس کے بعد پھر جامعہ عثمانیہ میں ایڈمیشن ہوا۔ جامعہ عثمانیہ میں انہوں نے فلسفی کی تعلیم، پہلے قانون کی تعلیم پڑھی، تھوڑا سا فلسفہ پڑھا۔ استاد ان کے تھے مولانا مناظر حسن گیلانی، اور مناظر حسن گیلانی شاگرد تھے حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور اسی لیے ڈاکٹر حمید اللہ کبھی کبھی کہتے تھے میرے پر علم کے جو اثرات آئے ہیں اس میں کشمیر کا بھی دخل ہے، اور وہ اس طرح کہتے تھے کہ میرے استاد تھے مناظر حسن گیلانی، اور مناظر حسن گیلانی کے استاد تھے علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو انہی اداروں سے نکل کر آنے والے افراد ایسے بھی تیار ہوتے ہیں، اور یہ سب استادوں کی محنت ہوتی ہے۔ تو حضرات اساتذہ، ایک تو بچوں کی اخلاقی تربیت، اور دوسرے دیانت داری،
دیانتداری کے معنی یہ ہیں کہ جو مجھے سبجیکٹ پڑھانا ہے مجھے ٹھیک طرح سے اس کی تیاری کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ میں طلبہ کے ساتھ بددیانتی کروں. یہ طلبہ نہیں جانتے ہیں ہمارا استاد قابل ہے ناقابل. بعض استاد اپنی ذہانت سے، اپنے بولنے کے انداز سے اپنی کمزوری کو پردہ ڈال دیتے ہیں. طلبہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا استاد اتنا قابل نہیں ہے جتنا قابل ہونا چاہیے. وہ اس کے قوت کلام سے متاثر تو ہو جاتے ہیں لیکن جیسی قابلیت ہونی چاہیے ویسی نہیں. ایک استاد وہ ہے جو اپنے بچے کو اسکالر بنا دیتا ہے، اور ایک استاد وہ ہے جو اپنے بچے کو کا وقت پیریڈ تو پورا لے لیا مگر اس کو کچھ نہیں دے سکا. اقبال کے استاد رہے ہیں ارنلڈ نے کہا تھا اقبال جیسا شاگرد جس استاد کو مل جائے وہ اگر سکالر نہیں ہوگا تو سکالر بن جائے گا، اور اگر وہ پہلے سے سکالر ہوگا تو بڑا ہوا سکالر بن جائے گا. اقبال ایسا طالب علم ہے. استاد کو چاہیے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ انصاف کرے، کوشش یہ کرے کہ میرے بچے اس سبجیکٹ میں بہت قابل بن جائیں جو سبجیکٹ مجھ سے جوڑا گیا ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ صاحب اگر مجھے میتھ پڑھانا ہے یا سائنس کا کوئی سبجیکٹ پڑھانا ہے یا مجھے ادب پڑھانا ہے یا مجھے فلسفہ پڑھانا ہے یا ہسٹری پڑھانی ہے تو مجھے شاگردوں سے زیادہ اس کی تیاری کرنی چاہیے. اور تیاری کرنے کے بعد میں طلبہ کو جب پڑھاؤں اس طرح سے کہ ان کے اندر قابلیت پیدا ہو جائے اور ان کا ذہن جو ہے وہ تعمیری ذہن بن جائے، مؤثرانہ ذہن بن جائے، ناقدانہ ذہن بن جائے. وہ صرف گوٹا مارکا یاد کرنے والے نہ ہوں. حضرات اساتذہ علمی اعتبار سے پھر طلبہ کی صحیح تربیت کریں اور اخلاقی اعتبار سے بھی طلبہ پر نظر رکھیں تو گویا استاد نے اپنا منصب پورا کر دیا. اس کے بعد پھر یہی آپ کے طلبہ آپ کا بہترین سرمایہ ہوں گے. آپ فخر کے ساتھ کہہ سکیں گے فلاں میرا شاگرد ہے آج وہ فلاں عہدے پر ہے، فلاں میرا شاگرد ہے اس سے انسانوں کو یہ نفع پہنچا، فلاں میرا شاگرد ہے آج کا فلاں یونیورسٹی میں فلاں عہدے پر پڑھا رہا ہے. تو آپ کے یہ طلبہ آپ کے مستقبل کی خوشیوں کا سرمایہ بنیں گے. اور اگر خدا نخواستہ بددیانتی ہوتی ہے اور اگر خدا نخواستہ استاد حق ادا نہیں کر رہا ہے علمی اعتبار سے بھی اخلاقی اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کہ ڈیوٹی دینے کی بنا پر ہماری تنخواہ حلال ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیوٹی دی مگر ہم نے وہ کام نہیں کیا جس کام کی ہم تنخواہ لے رہے ہیں تو شاید وہ حق تلفی ہوگی. اللہ تعالیٰ اسے حفاظت فرمائے. اساتذہ کا مقام بے انتہا زیادہ اونچا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کہا کرتے تھے کہ جس شخص نے مجھے ایک بات سکھائی وہ میرا مالک ہے، اس کو حق ہے کہ مجھے کہیں بیچ دے، اور اگر مجھے بیچ دے گا تو مجھے بک جانا چاہیے کیونکہ میرا استاد رہا ہے. حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے تھے مولانا اظہر شاہ. اظہر شاہ صاحب بہت دیر میں پیدا ہوئے تھے. بعد میں انہوں نے ایک استاد کے پاس علی بے پڑھنے کے لیے بھیج دیا. علی بے پڑھنے کے لیے بھیج دیا. ان کا نام تھا قاری اصغر علی. ایک دن مولانا انور شاہ صاحب خود تشریف لائے، بہت چپکے سے آئے اور سامنے اس طرح سے بیٹھے جیسے طالب علم بیٹھتے ہیں. اصغر علی صاحب جو ان کے بیٹے کے استاد تھے انہوں نے جب دیکھا کہنے لگا حضرت آپ تو میرے استاد ہیں تو وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہنے لگا نہیں تم میرے بیٹے کے استاد ہو، جیسے میرے بیٹے کو ادب کرنا چاہیے اس سے زیادہ مجھے تمہارا ادب کرنا چاہیے، اور اگر میں ادب نہیں کروں گا تو میرا بیٹا بھی آپ کا ادب نہیں کرے گا. اقبال کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب وہ کبھی دکان پر بیٹھے ہوتے تھے سیالکوٹ میں اور دور سے مولانا میر حسن صاحب گزرتے تھے، اقبال جو ہی دیکھتے تھے وہیں جوتا چھوڑ کر ان کے پیچھے پیچھے ننگے پاؤں چلتے تھے اور تب تک ان کے ساتھ چلتے رہتے تھے جب تک وہ نکڑ پر نہیں پہنچ جاتے تھے. اس کے بعد ننگے پاؤں واپس آتے تھے. کبھی کبھی ان سے کوئی کہتا تھا جناب یہ کون بوڑھا تھا؟ کہا لگا یہ بوڑھا نہیں، یہ معمار اقبال ہے، اسی نے مجھے اقبال بنایا ہے، اس لیے مجھے اس کا. تو آپ کے طلبہ آپ کا بہت ادب کریں گے اگر آپ کی طرف سے ان کو شفقتیں اور آپ ان کی زندگی کی تعمیر کرنے والے ثابت. اگر استاد نے باور کرا دیا اپنے شاگرد کو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہوں، اور اس خیر خواہی کے احساس کے ساتھ پھر اگر استاد ڈانٹتا بھی ہے تو طالب علم کو اس کی ڈانٹ بری نہیں لگتی ہے بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی ڈانٹ میرے لیے زہر نہیں ہے، میرے لیے تریاک ہے. چمن میں تلخ نواری میری گوارا کر کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریاک. حضرات تعلیمی ادارے میں ایک اہم ترین عنصر بلکہ سب سے بڑا اہم ترین عنصر طلبہ اور طالبات ہوتے ہیں. یہ ساری سرگرمیاں آپ ہی کے لیے ہیں، یہ ساری بلڈنگیں طلبہ کے لیے، یہ سارے اساتذہ سارا سٹاف طلبہ کے لیے ہے. اس وقت آج کا طالب علم سب سے زیادہ خطرناک ماحول میں زندگی گزار رہا ہے، خصوصاً جس وقت ٹین ایج شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اس طالب علم کے بگڑنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں اور سنورنے کے سارے میدان کھلے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے اپنی زندگی کو تعمیر کرنے کا سارا راستہ کھلا ہوا ہے اور آپ کو بگڑنے کے بھی تمام مواقع میسر ہیں. اسی طرح کے تعلیمی اداروں میں بگڑے سے بگڑے ہوئے بچے بھی نظر آتے ہیں اور یہیں بہت پاک صاف بچے بھی نظر آتے ہیں. آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنی اس ٹین ایج کی زندگی کو بربادیوں سے بچانے میں کامیاب ہو بھی سکیں گے یا نہیں.
اور یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ خود اپنی حفاظت کریں گے. اور اگر آج کا نوجوان, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی, اگر وہ اپنی حفاظت خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یاد رکھیں آپ کے والدین, آپ کے اساتذہ, آپ کے سماج اور آپ کی سوسائٹی کا کوئی فرد آپ کی جوانی کی حفاظت نہیں کر سکتا. یہ آپ کے ہاتھ میں اپنی جوانی ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کسی شخص نے نئی گاڑی خریدی, اس کو اپنی گاڑی کی خود حفاظت کرنی ہوگی. آپ کی جوانی آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ اس کو غلط راستے پر ڈال سکتے ہیں اور آپ اس کو غلط راستے سے بچا بھی سکتے ہیں. کیا ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں غلط روابط, تعلیمی اداروں میں غیر اخلاقی تعلقات, تعلیمی اداروں میں افیئرز, تعلیمی اداروں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے غلط تعلقات, تعلیمی اداروں میں بچے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, استاد پوری محنت کر کے آیا ہے اور لڑکا یا لڑکی جو ہیں وہ اس انتظار میں ہے کلاس کب ختم ہو جائے گی, مجھے فلاں سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے, وہ کنٹینیو میں گھومتا ہے. ہرگز یہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. اپنی جوانی کو بچانے کی شاید آپ کے اساتذہ کھل کر کے یہ باتیں نہ کہہ پائیں, مگر میں ہمت کر رہا ہوں آپ سے کھل کر کے کہنے کی کہ عزیز طلبہ, چاہے آپ طالبات ہوں یا طلبہ ہوں, ڈرگ سے اپنے آپ کو بچائیے, آوارگی سے اپنے آپ کو بچائیے, غلط فیشنوں سے اپنے آپ کو بچائیے, غلط روابط قائم کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے. یہ جو خوابوں کی زندگی اس وقت آپ گزار رہے ہیں, میں یہ بنوں گا, یہ خوابوں کی زندگی تبھی حقیقت کا روپ اپنا سکیں گے جب آپ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے جو ان خوابوں کی زندگی کو تباہ کرنے والے ہیں. اگر آپ ڈرگز میں پھنس گئے, اگر آپ فیس بک کے غلط یوز میں پھنس گئے ہیں, اگر آپ موبائل کے غلط یوز میں پھنس گئے ہیں, اگر آپ صرف میسیجیں ایک دوسرے کو کرنے لگیں, اگر آپ صرف البم بنانے لگیں, اگر آپ صرف فلم اسٹاروں کی کہانیاں سننے لگیں, اگر آپ صرف کرکٹروں کے پیچھے بننے لگیں, تو آپ کامیاب انسان نہیں بن سکتے ہیں. آپ کی ساری توجہ بٹ گئی ہے. آپ اپنے دماغ کو کباڑ خانہ مت بنائیے. کباڑ خانہ کیا معنی؟ اس ذہن کے اندر فلم اسٹار بھی ہیں, اس ذہن کے اندر کرکٹر بھی ہیں, اس ذہن کے اندر ہیروئنیں بھی ہیں, اس ذہن کے اندر فلموں کی کہانیاں بھی ہیں, اس ذہن کے اندر کرکٹروں کے کارنامے بھی ہیں کہ صاحب کس نے کتنے رن بنائے ہیں اور کس نے کتنے وکٹیں لی ہیں اور آج کل میچ کہاں ہو رہے ہیں اور کون سی قوم. یہ سارا کباڑ خانہ اپنے ذہن میں. اس کے بعد آپ چاہیں گے کہ آپ میتھ کے ماہر بنیں, اس کے بعد آپ سمجھیں گے کہ آپ عربی زبان کو ماہر بنیں. اپنے سبجیکٹ میں ماہر بن ہی سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کی توجہات مختلف سمتوں میں بٹی ہوئی ہیں. آپ جتنے جذبے اور شوق کے ساتھ پڑھ سکتے تھے نہیں پڑھ سکتے ہیں جب آپ کی توجہ, آپ سامنے کتاب رکھیں گے, نظر کتاب پہ ہوگی, خیال کہیں اور ہوگا, اور آپ کبھی سوچنے لگیں کہ میرے فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں, آج کل ٹھیک تعلقات جا رہے ہیں یا خراب ہو گئے ہیں. اگر ٹھیک تعلقات جا رہے ہیں تو میں کیسے سدھار کروں گا, کون کون سے گفٹ میں اسے لے جا کر دوں گا, آج کل کون کون سے گانے اچھے چل رہے ہیں, آج کل کے کون سی فلمیں بن رہی ہیں, اس وقت میچ کہاں ہو رہا ہے. یہ سب آپ کے ذہن میں اور سامنے کتاب ہے, سامنے ٹیچر ہے, وہ بیچارہ لیکچر دے رہا ہے اور آپ کے خیالات کہیں اور ہیں. اس طرح سے آپ کے اندر قابلیت پیدا نہیں ہو سکے گی. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے جن طبقات کی بہت زیادہ فکر تھی, ان میں سے جوان سب سے پہلے. اس لیے فرماتے تھے الشباب شعبۃ من الجنون, جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے. یہ پاگل پن جب انسان پر سوار ہو جاتا ہے, اس کے بعد اپنی عزت کی پرواہ نہیں, اپنی صحت کی پرواہ نہیں, اپنے والدین کی پرواہ نہیں, کسی کی پرواہ نہیں, مجھے جو کرنا ہے سو کروں گا. کیا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب اس مصیبت میں پھنس جاتے ہیں, بعد میں وہ نہیں کہتے کہ صاحب مجھے کورٹ میں جانا ہے چاہے آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں, مجھے فلاں چیز کرنی ہے چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں. وہ جنون جب سوار ہو جاتا ہے. ایک صاحب نے مجھے فون پر بتایا, کہنے لگا صاحب میری بیٹی باہر کے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گئی, وہاں کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کے تعلقات قائم ہوئے. میں نے جب سنا تو میں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا میری بیٹی غلط راستے پر جائے گی. لیکن جب بعد میں اچھی طرح سے پتا کیا تو معلوم یہ ہوا کہ واقعتاً اس کے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ تعلقات قائم ہو گئے ہیں, اور افسوس یہ کہ ایبارشن تک کرنا پڑا ہے. میں نے بیٹی سے فون پر کہا میرا بیٹا میں نے سنا اب اس طرح کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا نہیں بابا ایسا تو نہیں ہے. میں نے جب کہا نہیں مجھے تو فون پر فون آ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی یہ تو اسلام کے خلاف ہے, تو جب بیٹی نے اچھی طرح سے یقین کر لیا کہ ابا جان تو سب کچھ پتا چل گیا, وہاں سے کہتی ہے ابا جان آپ سن لیں میرے ایک لڑکے کے ساتھ تعلقات ہیں, اس دنیا میں اس سے زیادہ پیارا مجھے کوئی نہیں ہے اور آپ کا اسلام مجھے درکار نہیں ہے. یہ باپ یہ کہتا ہے کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ میری بیٹی مجھے کہہ رہی ہے آپ کا اسلام مجھے درکار نہیں ہے. ایک طرف سے غیر مسلم سماج میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکیاں اسلام کی طرف آ رہے ہیں. ابھی کل میں تذکرہ کر رہا تھا ایک جگہ, ایک غیر مسلم لڑکی اس نے اسلام قبول کیا اور اپنے جذبے سے, اس کو کسی نے اسلام کی دعوت نہیں دی, اس نے خود ویب سائٹوں سے اسلام کو پڑھا, اس نے خود ازواج مطہرات کی سیرت طیبہ کو پڑھا اور اس کے بعد پھر وہ مسلمان بنی, اور اب اس کے نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھی. جس گھر میں اسے رکھا گیا اس گھر کی لڑکیاں اسے کہتی ہیں آپ کون کون سی فیشن جانتی ہو,
آپ کون کون سی ہیروئنوں کو جانتے ہو؟ یہ کہتے ہیں میں نے تو ان تمام کو لات مار کر کے اسلام قبول کیا ہے اور آپ مجھے ہیروئنی کی باتیں سنا رہے ہو۔ اس نے وہاں فون کیا، خدا کے واسطے اس گھر سے مجھے نکال دو، میں اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی ہیں۔ جس گندی تہذیب کو لات مار کر کے میں نکل آئی ہوں، یہ مجھے اسی گندی تہذیب کی باتیں سنا رہی ہیں۔ میرے نوجوان طلبہ، آپ کی زندگی اس وقت سب سے زیادہ کٹھن دور سے گزر رہی ہے۔ اس میں آپ اپنی جوانی کو بچائیں گے تمام گندی چیزوں سے تو آپ کا مستقبل کامیاب اور روشن مستقبل ہوگا۔ آپ اپنے والدین کے لیے رحمت، آپ اپنے اساتذہ کے لیے فخر کی چیز بنیں گے اور آپ اپنی قوم کے لیے بہترین سرمایہ بنیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کی اس وقت کی زندگی تباہی کی طرف گئی، اگر آپ افیئرس میں پھنس گئے، اگر آپ زناکاری میں پھنس گئے، اگر آپ غلط تعلقات میں پھنس گئے، اگر آپ کا مائنڈ جو ہے وہ دولت کمانے والا بن گیا اور آپ نے ابھی سے پلان بنایا کہ صاحب اگر میرے ابو نے مجھ پر اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، آئندہ جو ہی میرے ہاتھ میں کوئی عہدہ آئے گا میں کرپشن کے ذریعے سے سارا پیسہ وصول کروں گا۔ ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ملے، میں نے کہا آپ میڈیکل پڑھ رہے ہیں، کہاں آپ کی تعلیم ہو رہی ہے؟ کہنے لگا بنگلہ دیش میں۔ میں نے کہا کیا ارادے ہیں؟ کہنے لگا جناب 20 لاکھ روپے تو ڈونیشن ہوگا اور 10-10 لاکھ روپے ہر سال خرچ ہوتے ہیں اور اتنا میں حساب کر کے رکھتا ہوں، جو ہی میں میڈیکل مکمل کر لوں گا، ہاؤس جاب کے بعد جب میں ڈاکٹر بنوں گا، مجھے بہرحال یہ پیسہ وصول کرنا ہے۔ ظاہر ہے یہ پیسہ وصول کیسے کرے گا؟ وہ یہی کرے گا کہ پیشنٹوں کے غلط ٹیسٹ کرائے گا تاکہ وہاں سے کمیشن لے، وہ بیماروں کو غلط دوائیاں دے گا تاکہ کمپنی والوں سے کمیشن لے، اور وہ غلط سرجری کرے گا تاکہ اس سے پیسہ کمائے۔ وہ اس کے ذہن میں ہے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے، جتنا پیسہ میرے باپ نے مجھ پر خرچ کیا۔ اور باپ نے پیسہ کہاں سے خرچ کیا؟ اس نے کرپشن کیا اور دولت جمع کی، کیونکہ وہ دوسرے درجے کا ملازم ہے۔ تو دوسرے درجے کا ملازم 30-40 لاکھ روپے اپنے بیٹے پر خرچ کر رہا ہے کرپشن کے ذریعے۔ اس کے بعد یہ بیٹا جو تیار ہو رہا ہے، اس کے ذہن میں مائنڈ سیٹ اس کا بنا ہوا ہے کہ مجھے بھی آئندہ چل کر کے اسی طرح سے دولت کمانی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ انسان مستقبل میں ایک زہرناک انسان بن کر کے آنے والا ہے ہمارے سماج میں۔ اس لیے اس عمر میں آپ اپنی جوانی کو ان تمام غلط چیزوں سے بچائیں۔ جن غلط چیزوں کی بنا پر نوجوانوں کی زندگی تباہ ہوتی ہے، اس میں شراب، اس میں ڈرگز، اس میں فلم سٹاروں کو اپنا رول ماڈل بنانا، اس میں کرکٹروں کو اپنا رول ماڈل بنانا، اس میں آوارگی، اس میں فیشن، اس میں لڑکوں لڑکیوں کے غلط تعلقات، اس میں میسیجیں کرنا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے زندگی گزاریں اور اپنے اندر قابلیت پیدا کریں، اتنی قابلیت کہ سماج آپ کا پیچھا کرے۔ آج کا زمانہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے اور آئندہ آپ کو بہت بڑا کمپٹیشن سامنے آئے گا۔ ناقابل انسان کہیں نہیں چلتا ہے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ صاحب پی ایچ ڈی کیا ہوا انسان ہے اور ٹھیک طرح سے دستخط بھی نہیں کر پا رہا ہے، تو کیا پی ایچ ڈی کیا ہے؟ ایم اے کیے ہوئے انسان ہیں، ان کے ٹھیک طرح سے درخواست نہیں لکھ پا رہے ہیں، تو کیا قابلیت ہے؟ تو اصل میں اپنے اندر قابلیت پیدا کریں، اور جب قابلیت سامنے آتی ہے اس کے بعد پھر سماج خود آپ کا پیچھا کرے گا اور آپ کو اونچے سے اونچا مقام ملے گا، بشرطے کہ اندر قابلیت ہو۔ صرف قابلیت کافی نہیں ہے، اخلاقی حس بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ آپ اس وقت اپنی زندگی کی تعمیر کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اگر یہ زندگی تعمیری اعتبار سے آپ کی صحیح ہو گئی تو پھر مستقبل کی ساری زندگی آپ کی کامیاب زندگی ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ اس وقت آپ کی زندگی خرابیوں کا شکار ہو گئی تو مستقبل کی ساری زندگی میں اس خرابی سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ جن نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے تعلقات قائم ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے ذہن میں عشق کا بھوت سوار ہو گیا، اس کے بعد پھر وہ فیصلے خود ہی کرنے لگتے ہیں کہ صاحب میں تجھے دھوکہ نہیں دوں گا اور تم مجھے دھوکے مت دینا، اور اس کے بعد پھر آگے تو ان کی ساری تعلیمی زندگی اسی دائرے میں گھومتی ہے۔ اس کے بعد ان کے اندر قابلیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی، وہ قابل انسان بن جائیں بہت مشکل ہے، الا ماشاءاللہ کوئی نادر انسان ہوگا جو ایک طرف سے اس دلدل میں بھی پھنسا ہوا ہے اور دوسرے سے قابلیت بھی پیدا ہو جائے، بہت مشکل ہے۔ جو آدمی اس بیماری میں مبتلا ہو گیا سمجھ لینا چاہیے تعلیمی اعتبار سے اس کا کیریئر تباہ ہو گیا، چاہے ہاتھ میں ڈگریاں اس کے پاس آ جائیں، اور ڈگریوں کا کیا کہنا، آج تو پیسوں کے بدلے میں بھی ڈگریاں ملتی ہیں، چنانچہ کتنے ہیں باہر سے ڈگریاں لے کر کے آتے ہیں، ان لوگوں کو پیسہ چاہیے، ان کو کاغذ پکڑا دیتے ہیں، ان کو یہ سوچتے ہیں میرے ہاتھ میں ڈگری آ گئی، ان کو پیسہ مل گیا۔ اب یہ واپس جب آ رہا ہے تو انسانوں کے لیے کیا بن کر کے آ رہا ہے؟ ناقابل محض ہاتھ میں بہت بڑی ڈگری ہے۔ تو اس لیے ڈگریاں مقصد نہیں ہیں، اصل آپ کے اندر قابلیت ہو اور کردار آپ کا بہت صاف صاف ہو۔ اس کردار میں سب سے بڑی زہریلی چیز آج کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں یہی ہے۔ اسی طرح سے فضول خرچی، آج کا نوجوان چاہتا ہے کہ صاحب میرا ڈریس جو ہے وہ میں آج ہی یورپ میں پہنچ جاؤں۔ یاد رکھنا چاہیے آپ کی عظمت، آپ کی عزت آپ کے فیشنی کپڑوں کی بنیاد پر نہیں ہے، آپ کی قابلیت کی بنیاد پر ہے۔ آپ کے چمکتے ہوئے کپڑے ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں 50,000 روپے کا موبائل ہوگا، آپ کی گاڑیوں میں سکول اور کالج جائیں گے کیونکہ آپ کے ابو مالدار ہیں اور گاڑیوں میں ہوں گے آپ کو، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو دیکھیں گے آپ کی شخصیت کے اعتبار سے، آپ کے موبائل کے اعتبار سے آپ کی عزت نہیں ہوگی، آپ کے قیمتی کپڑوں کے اعتبار سے آپ کی عزت نہیں ہوگی، آپ بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں اس کی بنیاد پر آپ کی عزت نہیں ہوگی، آپ کی عزت ہوگی آپ کی قابلیت کی بنیاد پر۔ یہ دیکھیں
دیکھیں گے कैरेक्टर कैसा है इसका, ये देखेंगे काबिलियत किसकी कैसी है। दुनिया में इज्जत कपड़ों की बुनियाद पर नहीं है। अगर कपड़ों की बुनियाद पर इज्जत हुआ करती तो रात को कपड़े लटका करके रखते हैं, इसका मतलब इज्जत लटकती है वहां पर और बेइज्जत इंसान होता है बिस्तरे के अंदर। इज्जत किरदार का नाम है, इज्जत अखलाक का नाम है, इज्जत वफा का नाम है। आपका उस्ताद ये नहीं देखता है कि मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है या बहुत कीमती कपड़े पहनकर है या उसके हाथ में 50,000 रुपए का मोबाइल है, वो ये था मेरा शागिर्द कितना काबिल बना। और जब वो ये महसूस करता है मेरा शागिर्द काबिल बना, तो वो सिर्फ उस्ताद के लिए खुशी की चीज नहीं होती है, सारा स्कूल, पूरा इदारा, तालीमी इदारा फख्र करता है कि फलां स्टूडेंट हमारे कॉलेज का तैयार किया हुआ है। ओल्ड बॉयज पर लोग फख्र करते हैं मगर वो काबिल फख्र बने पहले। अगर वो काबिल फख्र नहीं बने तो ऐसे ओल्ड बॉयज को तो नाम लेना भी गवारा नहीं करते हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ओल्ड बॉयज का एक सेमिनार हुआ करता है साल में एक मरतबा, बड़े फख्र के साथ अपने शागिर्दों को बुलाया जाता है। फिर वो ऐलान करते हैं फलां स्टूडेंट आजकल मैकगल यूनिवर्सिटी में है, फलां तालिब इल्म आजकल ऑक्सफोर्ड में है। मुझे याद है एक मरतबा जब डॉक्टर फरहान का, और फरहान थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस्लामिक सेंटर के डायरेक्टर, और उनको अलीगढ़ में बुलाया गया था और फख्र के साथ ऐलान हो रहा था हमारे यूनिवर्सिटी का तैयार किया हुआ सबूत है इस वक्त ऑक्सफोर्ड के अंदर है। गरज ये कि आपके असातिज़ा, आपका इदारा आप पर फख्र करेगा, आपके वालिदैन आप पर फख्र करेंगे। अगर आप तालीमी एतबार से बहुत काबिल और अखलाकी एतबार से बहुत पाक साफ होंगे तो आपका मुस्तकबिल कामयाब होगा। इसलिए मैं साफ साफ ये कहना चाहूँगा, नौजवान तलबा और तालिबात, आप अपने पास लिस्ट बना करके रखें कि आज के नौजवान लड़कों और लड़कियों में क्या क्या खराबियाँ होती हैं। उन सारी खराबियों को देखें, आपके अंदर कोई खराबी उसमें से तो नहीं आई है। अगर नहीं आई है शुक्र पढ़ें, और शुक्र पढ़ने के साथ कहिए या अल्लाह मैंने आज तक अपनी जवानी को इस खराबी से बचाए रखा है, मैं आइंदा भी इरादा करता हूं आइंदा अपनी जवानी को खराबी से बचा करके रखूंगा। और अगर कोई जहर, अगर किसी खराबी का जरासीम आपके अंदर आने लग गए हैं या आ चुके हैं, अभी आपको उन जरासीमों से निकालना आसान है बमुकाबले उस वक्त के जब पूरे बदन के अंदर वो जरासीम फैल चुके होंगे, फिर आप अपने आप को निकाल नहीं सकेंगे। जिसने ड्रग शुरू कर दिया इस वक्त छोड़ना बहुत आसान, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप उस ड्रग से छोड़ना भी चाहें, जब आपकी सेहत गिर रही होगी, जब आप तबाह हो रहे होंगे, उस वक्त आप उससे छुड़ाना चाहें अपने आप को, मगर उस वक्त वो छोड़ता नहीं है। उसको वो कश्मीरी उर्फ के मुताबिक उस वक्त वो काकुन हाफुत हो जाता है, वो काकुन हाफुत फिर छोड़ता नहीं है। हो सकता है आपने सुना होगा वो काकुन हाफुत, वो ये कि कहते हैं किसी दरिया के अंदर से कोई काली काली चीज जा रही थी, तो किनारे पर बैठे हुए एक आदमी को देखने लगा कि शायद काली चादर दरिया में पानी के जग के साथ जा रही है। वो पानी के अंदर उतर करके काली चादर को घसीटने लगा। वो काली चादर नहीं, वो रीछ था। चुनाच रीछ ने इसकी टांग पकड़ ली। अब वो घसीट रहा है इधर और रीछ उसको उधर खींच रहा है। यहां से बीवी ने आवाज लगा और भला मारो इस चादर को, तुम निकाल आओ। वो कहता है जनाब बुस्सन त्रावन मगर ईशन में त्रावन, तो वो काकुन हाफुत हो जाएगा। उस वक्त इंसान चाहता है इस ड्रग से अपने आप को बचाओ, मगर वो छोड़ता नहीं है क्योंकि वो बदन के अंदर सरायत कर चुका होता है। उसके बाद फिर मालूम नौजवान लड़के और लड़कियां क्या क्या करते हैं। क्या ये बात सही नहीं है कि आज के नौजवान लड़के और लड़कियां चेरी पॉलिश चबाते हैं? मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी में गया अवंतीपोरा, मैंने कहा है क्या चीज इस्लाम की आपके यहाँ के लड़के अगर ड्रग्स में हैं, यहाँ के लड़के अगर चेली पॉलिश चबा रहे हैं। एक नौजवान लड़का जब उसको ज्यादा ही आदत लग गई और अपने आप को बचा नहीं पा रहा था, वो क्या करता था, आहिस्ता से जाता था जूते गांठने वाले के पास, उससे कहता था मेरे जूते को पॉलिश कर दो, और जो वो पॉलिश करके जूता तैयार कर देता था उसके बाद डब्बे को हाथ मारकर भाग जाता था और दूर जाकर के वो चाटता रहता था। मैं ऐसे ही तालीमी इदारे को भी जानता हूं जहां की लड़कियां चेरी पॉलिश ला करके सशरों पर इस तरह से मलती हैं जिस तरह से मक्खन माला जाता हो, फिर उसके बाद खाती। ये बातें आपको शायद सुनाने की मुनासिब नहीं थी, मगर बहुत ही बोझ डाल करके अपने आप को और आपको ये बात सुनाई जा रही है। हो सकता है आपका जहन इसका बिल्कुल पाक साफ हो, अल्हम्दुलिल्लाह पाक साफी रहे और आइंदा भी पाक साफ रहे, मगर खतरात बताना और आइंदा क्या क्या हो सकता है ये आपके सामने पहले से बताना। सर्दियां आ रही हैं, पहले अगर बताया जाए कि साहब आगे सर्दी आ रही हैं, आप क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ी इंतजाम करेंगे, इसमें बताने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए गलत ताल्लुकात, गैर अखलाकी रवाबित, एक दूसरे को मैसेजिंग करना, एक दूसरे के फोटो इस्तेमाल करना, एक दूसरे की किरदार कुशी करना, एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करना, चाहे लड़कों की तरफ से हो चाहे लड़कों की तरफ से, इंतहाई जहरीली हरकत है और इसकी वजह से आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। ड्रग्स में मुब्तला होना, फैशन करना, फिल्म स्टारों के पीछे चलना, क्रिकेटरों के पीछे चलना, खेल वालों के पीछे चलना, उनका अपना रोल मॉडल बनाना, उनसे मिलने वाला कुछ नहीं है। ये आज के जमाने का बदतरीन धोखा है कि कौम को मुब्तला कर दिया जाता है
کہ ساری قوم کو بخار چڑھ جاتا ہے کرکٹ کا، اور اصل میں وہ چند آدمیوں کی وہ پیسے کھینچنے کی مہم ہوتی ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کرکٹروں پر لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، جن 5 اسٹار ہوٹلوں میں کرکٹروں کو ٹھہرایا جاتا ہے، ان 5 اسٹار ہوٹلوں کے نیچے لوگ بھوکے مرتے ہیں، ان پر کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں اور نیچے وہ لوگ بھوکے مرتے ہیں۔ نادان دنیا ہے۔ یہودی فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم کو فرصت نہیں ہے کرکٹ کھیلنے کی، ہم کو فرصت نہیں ہے فلمیں بنانے کی، ہم کو فرصت نہیں ہے آوارہ پھرنے کی، ہم دنیا میں رول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے دنیا کی ساری اکانومی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی ساری سیاست یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں رول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک یہودی اپنے بچے کو 22 گھنٹے پڑھاتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاگل ہونے والی قوم یہودیوں کے نوجوان بچے ہیں، اتنا زیادہ ان پہ محنت کرتے ہیں کیونکہ وہ دنیا میں پالیسی میکر بننے والے ہیں۔ ان کے پاس فرصت نہیں ہے ہم کھیلوں میں جائیں گے، ان کے پاس فرصت نہیں ہم فلموں میں جائیں گے۔ اس لیے آپ نے اسرائیل کی کہیں کوئی ٹیم نہیں سنی ہوگی، فٹ بال ٹیم، کرکٹ ٹیم، ہاکی ٹیم، ٹینس ٹیم، یہ ٹیمیں وہ نہیں بناتے ہیں کیونکہ بیدار مغز قوم ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، اپنی جوانی کو بہت احتیاط کے ساتھ گزاریں، احتیاط کے ساتھ چلائیں، آج کے انفیکشنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسے مادی انفیکشن سے آپ اپنے ماسک لگاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے اپنے آپ کو ایمان کا ماسک لگائیے، کردار کا ماسک لگائیے، اور جب ایسا بنیں گے تو آپ قیمتی جوان بنیں گے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اللہ اکبر، بلکہ بیچ میں مجھے ایک بات اور یاد آئی، اس وقت کے تعلیمی نظام کا ایک بڑا خطرناک زہر یہ بھی ہے کہ انسان کا ذہن نبی اور اللہ کی ذات سے ہٹ جاتا ہے، شکوک پیدا ہو جاتے ہیں۔ کل رات مجھے نوجوان لڑکے نے سوال پوچھا، کہنے لگا صاحب سنیے، خدا نے یہ کائنات بنائی ہے، قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور وجہ بتائیے۔ تو میں نے کہا قرآن و حدیث کے علاوہ اور کون سی وجہ ہم بتا سکتے ہیں خدا نے یہ کائنات کیوں بنائی؟ کہنے لگا انسان کو کہا جاتا ہے اس نے عبادت کے لیے بنایا۔ نہیں، عبادت کے لیے نہیں، انسان آزاد پیدا ہوا ہے، ہم جو چاہیں سو کر سکتے ہیں۔ یہ پابندیاں ہم کیوں لائی کی گئی؟ یہ ہے نظام تعلیم کے اثرات۔ آج کے نظام تعلیم میں ہو سکتا ہے ایسا ذہن تیار ہو جائے، چنانچہ ہوتا بھی ہے کہ ایک آدمی فخر کے ساتھ، ایک آدمی بڑی جرأت کے ساتھ کہتا ہے 1500 سال پرانی تہذیب ہم پر کیوں مسلط کی جا رہی ہے۔ ایک آدمی بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتا ہے کہ صاحب 1500 سال پہلے بیکورڈ دنیا کا ایک انسان تھا، اس کی تہذیب کہا جاتا ہے یہ نبوی تہذیب ہے، ہم اس کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ آج کے تعلیمی اداروں سے نکلنے والی نسل کا حال ہے۔ آپ اس زہر سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اتھیسٹ نہیں بنیں گے، لبرل ذہن کے نہیں بنیں گے، ملت کے فرد کے حیثیت سے جوانی کی زندگی گزاریں گے اور اپنے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پیدا کریں گے۔ آخری بات میں حدیث سنانے سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا، ایک ٹاپک آپ اپنے لیے منتخب کر لیں، اور وہ کیا؟ ہزاروں وہ حدیثیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی اور آج کی سائنس وہی کہتی ہے جو حضور نے بیان فرمائی تھی۔ اس ٹاپک کو آپ لے کر کے اپنی ایک نوٹ بک بنائیں اور دیکھیں ہمارے نبی نے یہ بات 1400 سال پہلے کہی ہے، آج کی سائنس وہی کہہ رہی ہے۔ اس وقت انہوں نے کسی میڈیکل کالج میں انہوں نے نہیں پڑھا تھا، لیکن میڈیکل سے ریلیٹڈ کوئی بات انہوں نے کہی ہے، آج وہ ثابت ہو رہی ہے۔ یورپ کے بہت سارے بچہ ہسپتالوں میں آج کل کھانڈ کے ٹھیلے لٹکائے رکھتے ہیں۔ کیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا یہ کھانڈ کے چند دانے بچے کے منہ میں ڈالو؟ کیوں صاحب؟ کیونکہ نئی ریسرچ آ گئی۔ وہ نئی ریسرچ کیا آ گئی کہ بچے کے منہ میں اگر میٹھی چیز ڈالی جائے اس کا برین جو ہے وہ جلدی ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس کا مائنڈ جلدی ترقی کرتا ہے، وہ اچھی۔ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا، جس کو کہتے ہیں تحنیک کرنا، وہ تو کھانڈ تک پہنچے ہیں، ہمارے نبی نے تو کھجور کی بات کہی تھی۔ ایسے ہزاروں چیزیں ہیں جو ہمارے نبی نے پچھلے 200 سال سے ڈارون کی تھیوری پڑھائی جاتی رہی۔ کیا صاحب ڈارون کیا؟ ڈارون یہ کہتا ہے انسان پہلے بندر تھا۔ یہ کب بندر تھا آج تک ثابت نہیں ہو سکا۔ یہ 1 لاکھ سال پہلے، 1 کروڑ سال پہلے، 5 کروڑ سال پہلے بندر تھا۔ اگر یہ 5 کروڑ سال یا 1 لاکھ سال پہلے، تو آپ کے پاس سورس کیا ہے وہ بات جاننے کا کہ یہ انسان پہلے بندر تھا؟ آج تک اس کا ثبوت نہیں۔ ساری تھیوری فراڈ تھیوری تھی، لیکن ساری دنیا کو پڑھائی گئی۔ کیوں؟ اصل میں اس لیے کیونکہ الہاد دنیا میں لانا تھا۔ اب آج کروموزوم کی تھیوری نے ڈارون کی تھیوری کو اڑا دیا۔ اب کروموزوم کی تھیوری کے بعد ڈارون کی تھیوری چلنے والی نہیں ہے۔ آج جو سیدھے کہتے ہیں صاحب کروموزوم مرد کے سیمن میں اور عورت کے ایگ میں کروموزوم کا سسٹم دیکھ کر کے پھر بتایا گیا کہ مرد کے ہاں وائی اور ایکس اور عورت کے ہاں ڈبل ایکس، اور یہ دونوں جب آپس میں مل جاتے ہیں یا لڑکا بنے گا یا لڑکی بنے گی، وہاں کہیں نہ بندر ہے اور نہ بندر کے علاوہ کچھ اور ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے جب مدینہ شریف تشریف لائے، بخاری میں یہ حدیث ہے اور کتاب و تفسیر میں ہے، بخاری شریف کی کتاب و تفسیر میں، جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو یہودیوں کا اس وقت کا سب سے بڑا عالم جس کا نام تھا عبدالسلام وہ آیا۔
اس کی نیت بیک وقت دو تھی، ایک تو میں امتحان لوں گا اس نبی کا، اور اگر میرے سوالوں کا صحیح جواب اس نے دیا تو میں فوراً تسلیم کر لوں گا۔ گویا اس کے سوالات جو ہیں وہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے تھے، وہ صرف اعتراض نہیں تھا، وہ صرف آبجیکشن نہیں تھا، بلکہ اس کا سوال تھا کہ مجھے اگر میرے سوالوں کا صحیح جواب مل گیا تو میں اس کو نبی مان لوں گا، اور میرے ان 3 سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ کوئی اور صحیح دے نہیں سکے گا۔ ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال اس نے یہ کیا تھا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ ماں کے رحم میں کبھی لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی بنتی ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو لڑکا بن جاتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو لڑکی بن جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے۔ یا تو حضور فرمائیں گے مجھے پتہ نہیں، تو یہودی کہہ سکتا ہے کہ جناب پھر آپ گویا آپ نبی نہیں ہیں، کیونکہ اس سوال کا جواب نبی ہی دے سکتا ہے۔ یا حضور جواب دیں گے اور جواب غلط ہوگا، تو آج کی ساری سائنس کہتی کہ نبی نے غلط جواب دیا، اور یا پھر حضور کروموزوم کی ساری تھیوری سمجھاتے مگر اس شخص کو وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ جواب تھا جو اس وقت بھی اس کو سمجھ میں آ گیا، اور آج کی ساری کروموزوم کی تھیوری وہی بتاتی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا یسبق ماء الرجل علی الماء المرأة، مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر غالب آ جاتا ہے تو لڑکا بنتا ہے، اور عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پر غالب آ جاتا ہے تو لڑکی بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سلام و محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ یہ ٹاپک لیں کہ ہمارے نبی نے کس چیز کے بارے میں کیا کہا اور آج کی سائنس کیا کہتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ختنہ کرو، آج کی سائنس کیا کہتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا دائیں کروٹ سو، آج کی سائنس کیا کہتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاتھ دھو کر کے کھانا کھاؤ، آج کی سائنس کیا کہتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا مسواک کرو، آج کی سائنس کیا کہتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ فلاں فلاں ٹائم مرد غسل کرے گا، فلاں فلاں ٹائم عورت غسل کرے گی، آج کی سائنس کیا کہتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ناخن کو اس طرح سے کاٹو، آج کی سائنس کیا کہتی ہے۔ غرض یہ کہ سنتوں سے لے کر معاشرتی زندگی تک، معاملات تک، تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ایک ایک چیز کے بعد 200 سال پچھلی پوری میڈیکل سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ لگے صاحب انسان کا ہارٹ جو ہے، یہ ہارٹ صرف پمپنگ کا کام کرتا ہے، ہارٹ میں احساسات نہیں ہیں، ایکسپٹ کرنا، ریجیکٹ کرنا، اخلاقی حص، اس کا تعلق دل کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ ایمان اور کفر کا تعلق دل کے ساتھ ہے، سائنس کہتی ہے ایمان اور کفر کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، دل کا کام صرف پمپنگ کا، اس کچھ نہیں۔ عام انسان، عام تعلیم یافتہ، بلکہ عام علماء کے سامنے یہ سوال رہا ہی نہیں ہے۔ یہ بہت ہائی کلاس علماء کے سامنے یہ سوال رہا کہ سائنس یہ کہتی ہے ہارٹ کا کام پمپنگ ہے اور کچھ نہیں، قرآن اور حدیث کہتے ہیں نہیں، ہارٹ کا کام اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے، اور وہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، کفر کا تعلق دل سے ہے، اچھا بننے کا تعلق دل سے ہے، برا بننے کا تعلق بھی دل سے ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے دل میں ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو تم اچھے بن جاؤ گے، اور اگر خراب ہے تو تم بگڑ جاؤ گے۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ۔ گویا ایک طرف سے سائنس، میڈیکل سائنس، اور ایک طرف سے قرآن و حدیث، ٹکراؤ چلتا رہا، تحقیق چلتی رہی۔ اس وقت کی تحقیق کہاں پہنچ گئی؟ آج کے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس ہارٹ کے اندر اپنا برین الگ ہے، اور اس برین سے ہارٹ فیصلہ کرتا ہے، یہ برین نہیں ہے وہ۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح نکل گئی۔ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو قلب آ گیا پھر واپس، تو سائنس کے ساری تھیوری ختم ہو گئی۔ اب آج نہیں کہہ سکتے آپ کا ہارٹ کا کام صرف پمپنگ ہے، اس ہارٹ کا کام یقیناً پمپنگ ہے، مگر ہارٹ کے اندر اپنا برین الگ ہے جس میں 40,000 سیل کام کرتے ہیں۔ بہرحال آپ اس ٹاپک کو لیں اور ہمیشہ اپنی نوٹ بک بنائیں، ہمارے نبی نے کون سی بات کہی ہے، آج کی سائنس کس طرح سے، اور جہاں آپ کو لگے گا حدیث رسول میں اور آج کی سائنس میں ٹکراؤ ہو گیا، آپ یقین رکھیں آگے چل کر کے سائنس جھک جائے گی اور حدیث رسول صحیح ثابت ہو جائے گی۔ میں حدیث سنا کر باب ختم کرتا ہوں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم، لوگوں اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ اب سب کو سمجھنا ہے، خصوصاً عورتوں کو، کہ ہماری زندگی سرکشی کی طرف تو نہیں جا رہی ہے۔ پھر فرمایا وفسق فتیانکم، تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر بن جائیں گے۔ سارے نوجوانوں کو دیکھنا ہے ہماری زندگی فاسقانہ فاجرانہ تو نہیں ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ زناکاری، غلط تعلقات، ڈرگز، آوارگی، لڑائیاں، چوریاں، سازشیں، ایک دوسرے کے خلاف تہمتیں، ماں باپ کی نافرمانیاں، رات کو کمرے بند کر کے بری باتیں دیکھنا، بری باتیں سوچنا، خصوصاً آج کے زمانے میں نیٹ، ویب سائٹیں، فیس بک، واٹس ایپ، ان تمام کے اندر جو خرابیاں ہیں یہ وہی ہے۔ اس وقت تمہارا کیا حال بنے گا جب نوجوان اور جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان بگڑ جائیں گے۔ صحابہ نے بڑے تعجب کے ساتھ کہا یا رسول اللہ اوہذا کائن، کیا ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم، ایسا ہوگا، وہ اشد من ذالک، اور اس سے زیادہ برا حال ہوگا۔ صحابہ کو تعجب ہوا،
تو آپ نے فرمایا کیف بکم اذا ترکتم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس وقت کتنا برا حال ہوگا جب کوئی کسی کو نہیں کہے گا صاحب یہ اچھا کام ہے کرنا چاہیے، یہ اچھی عادت ہے سیکھنی چاہیے، یہ اچھی اخلاقی عادت ہے پیدا کرو اپنے اندر، اور یہ بری بات ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، کوئی کسی کو نہیں کہے گا۔ چاچا آج دیکھتے ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، گزرنے والے کہتے ہیں ایسا کیا کریں کرتے ہیں یہ مرضی ایسا، یہ کیا سائیں قبر چکا فسون، یعنی یہ جو منسانا، یہ اوائڈ کرنا، یہ اعراض کرنا، یہ اگنور کرنا، یہ کوئی اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت کیا بنے گا، کوئی کسی کو نہیں۔ والدین محسوس کر رہے ہیں لڑکا غلط راستے کی طرف جا رہا ہے، کہنے کی ہمت نہیں۔ والدین محسوس کر رہے ہیں بچی کے عادات و اطوار غلط ہے، یہ چھپ کر کے بات کرتی ہے، یہ چٹکھنی لگا کر موبائل کا یوز کرتی ہے، یہ دیکھنے کے باوجود پھر بھی وہ فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ تو نہیں رہا ہے۔ صحابہ کرام نے بڑے تعجب کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا کہ ہم غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں پھر بھی نہ روکیں؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں، اس سے زیادہ بدتر ہوگا۔ اس سے زیادہ بدتر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تم گندے اور برے کاموں کو اچھا سمجھنے لگو گے اور اچھے کاموں کو کہے گے یہ کسی اہمیت کا قابل نہیں ہے۔ آج کا دور وہ آ چکا ہے، چنانچہ کتنے لڑکے کہتے ہیں صاحب آپ کے کتنے کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ جی کتنے کے تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، تمہارے کتنے کے ساتھ تعلقات چل رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ کہ تم کسی، یہاں تک کہ میں نے سنا سری نگر شہر میں ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا تو کتنی نالائق ہے تو آج تک کسی کے ساتھ تعلقات قائم نہ کر سکی تو ہماری بوجھ بن گئی ہے، اور وہ آ گیا کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا۔ آج فخر کے ساتھ کہتے ہیں میں جیسا آپ سیکنڈ ٹائٹ فخر کے ساتھ ایسی شرٹیں پہنیں گے جن میں شراب کے ایڈورٹائز، اور نوجوان لڑکا فخر کے ساتھ پہن رہا ہے جس میں جانور بنے ہوئے ہیں، فخر کے ساتھ انسان پیے۔ یہاں تک میں نے دیکھا کہ شرٹ نوجوان نے پہنی ہے اس پر لکھا ہوا ہے میں اسرائیل سے لاؤ کرتا ہوں، یہ ایمان والا ہے؟ وہ کہتا ہے میں لاؤ کرتا ہوں جوز سے، میں جو کہتا ہوں جیو سے، یہ مسلمان شرٹ پہنے ہوئے ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں کیا لٹکا رہا ہوں اور کس چیز کا میں اعلان کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اس حدیث کے مطابق اپنی جوانی کی پوری حفاظت کریں، آپ کا مستقبل کامیاب ہو جائے گا، آپ اپنے اساتذہ کے لیے بہترین سرمایہ بنیں گے۔ ان میں کچھ تلخ باتیں آئی ہوں گی، میں اقبال کا شعر عرض کرنا چاہوں گا۔ اقبال کا شعر ایک اور مجھے یاد آ گیا، اقبال نے ایک مرتبہ، اقبال عظیم الشان شخصیت ہے، کیا اللہ تعالیٰ شان اس کے ذہن میں اڈالا تھا، کیا کہا؟ تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری۔ کیا آرزو ہیں تمہاری؟ خواب ہیں میں اونچا افسر بنوں گا، خواب ہیں میں اونچا ڈاکٹر بنوں گا، خواب ہیں مجھے فلاں کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے، خواب ہیں مجھے گاڑیاں ہونی چاہیے۔ تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری۔ اقبال کہتا ہے میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، تم کچھ اور سوچنے والے بنو، جن آرزوؤں تم جی رہے ہو یہ وہ آرزویں نہیں ہیں۔ کبھی ایک نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اور اقبال نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا خراب کر گئی شاہین کو صحبت زاگ، یعنی تم شاہین تھے، تم کووں کی صحبت میں آ کر کے کوے بن گئے۔ تمہارا کام آوارگی نہیں، تمہارا کام فیشن پرستی نہیں، تمہارا کام لڑکوں کا پیچھا کرنا نہیں، تمہارا کام ڈرگس میں اپنی جوانی تباہ کرنا نہیں۔ تمہاری اڑان تو بہت اونچی ہونی چاہیے تھی۔ کبھی روح بیدار ہوتی ہے جب جوانوں میں نظر آتی ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ میرے بھائی اگر کوئی تلخ بات سامنے آئی ہو اور آپ کا دل دکھا ہو تو میں اقبال ہی کی زبان میں عرض کروں گا، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کارے تریاق۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔